بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مبشر کے لیے جمع کیے 1,10,000 ریال میں 40,000 ریال اپنی طرف سے ڈال کر 1,50,000 ریال مزمل کے حوالے کر دیے۔ دوسرے روز جب مبشر ملنے آیا تو مزمل نے اسے وہ 1.5 لاکھ ریال دینے چاہے تو مبشر نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب مزمل کے بہت زیادہ اصرار پر بھی مبشر نہ مانا تو مزمل نے کہا کہ چونکہ تم میرے انڈر کام کر چکے ہو اور میرے جونیئر بھی ہو، اس لیے یہ میرا حکم ہے کہ تم یہ ریال لے لو، ورنہ میں تم سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دوں گا۔ تب جا کر ریال مبشر نے پکڑے۔ مبشر نے کہا کہ وہ اس رقم سے ایک مناسب گھر کرائے پر لے گا اور اسے فرنیچر سے آراستہ کرے گا اور پرانی گاڑی بیچ کر نئی اور نسبتاً بہتر ماڈل کی گاڑی بھی خریدے گا۔ باتوں باتوں میں مزمل نے مبشر سے جمعہ میں ہونے والی بغاوت اور اس کی ناکامی کے متعلق بات کی اور سوڈانی اسلحہ کی گمشدگی کے متعلق بات کی تو مبشر نے کہا کہ مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں جنہوں نے اسلحہ چھپایا ہے۔ فوری بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد گرفتار فوجیوں میں سے صرف سرگنو کو ہی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا اور باقی رجمنٹ کے 1,000 سے زائد فوجی جوانوں اور افسروں کو بغاوت کے جرم میں موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، تاکہ جنبہ کے وہ شہری جو موجودہ حکومت کے خلاف تھے وہ ڈر کر دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ پہلے یہ کام پاک فوج کو سونپا گیا کہ ان کے JCO نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج آپ کے بیرونی دشمنوں کو روکنے کے لیے تعینات کی گئی ہے، اندرونی دشمنوں اور بغاوتوں سے آپ لوگ خود نبرد آزما ہوں۔ ہم یہاں بیرونی دشمنوں کو کچلنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے شہریوں کو قتل کرنے نہیں۔ ٹیلی فون آپریٹر ہونے کی وجہ سے میں حکومت اور باغیوں کی کالوں کی بھی مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں۔ گمشدہ اسلحہ کے لیے میں آپ کو اس 8 کلومیٹر کے دائرے کی نشاندہی تو کر سکتا ہوں جہاں اسلحہ چھپایا گیا ہے، لیکن اس کی بالکل صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا۔ مبشر نے ہمیں اپنی عملی خدمات پیش کی۔ اس کی جلد شادی کی وجہ سے میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری جلد شادی ہونے والی ہے، اس لیے ہم تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تم ایسا کرو کہ ایک نقشہ اس 8 کلومیٹر کے دائرے کا بناؤ اور اس پر ممکنہ جگہ پر نشاندہی کر دو جہاں اسلحہ چھپایا جا سکتا ہے یا چھپایا گیا ہو۔ اس کو ہی ہم تمہاری عملی خدمت سمجھیں گے۔ اگلے روز مبشر ایک نقشہ لے کر آ گیا جس میں تفصیل کے ساتھ جنبہ میں ان جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں باغی رجمنٹ نے بغاوت کی کامیابی کی صورت میں سرکاری اداروں اور عمارہ پر قبضہ کیا تھا، جہاں پر سعودیہ کی فوج نے انہیں گھیرا ڈال کر سرنڈر کرنے اور ہتھیار پھینکنے کا کہا تھا، لیکن رجمنٹ کی نفری نے ان پر فائر کھول دیا اور سعودی فوج اور نیشنل گارڈ کے گھیرے میں ہونے کی وجہ سے تقریباً ساری رجمنٹ کی نفری ہلاک اور زخمی ہو گئی تھی۔ جنبہ کے جن لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی اور جو اب تک بچے ہوئے تھے ان کے نام اور پتے نقشے کے ساتھ تھے۔ گمشدہ اسلحہ کے متعلق مبشر نے نقشے میں جو دائرہ لگایا تھا وہ جنبہ سے کئی 100 کلومیٹر دور الوجی شہر جو ریڈ سی کے کنارے پر واقع تھا، سمندر کے اس ساحل کا حصہ تھا جہاں پانی ساکن ہوتا ہے اور مغربی ممالک کے غوطہ خور وہاں بغیر سلنڈر کے غوطہ خوری کرتے ہیں۔ مبشر کے بقول اس سارے اسلحہ کو کوسٹ گارڈ کی کشتیاں وہاں سمندر میں پھینک آئی تھیں۔ یہ معلومات ہمارے لیے بہت بیش قیمت تھی، ہم صرف جنبہ میں ہی سر پھوڑتے رہ جاتے، مگر اس معلومات کی روشنی میں ہم نے الوجی کے ساکن سمندر کے مطابق تیاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں اسکوبا ڈائیونگ کے لیے باہر اور پانی میں اترنے کے لیے واٹر پروف اینکیں، فراغ شوز، سانس لینے کے لیے پانی کی نلکیاں اور ماہر غوطہ خوروں کی ضرورت تھی۔ کیونکہ میں تو سمندر وغیرہ سے بے خبر تھا، اس لیے مجھے مزمل اور عمران جو دریاؤں کی سرزمین کے باسی تھے ان سے گائیڈنس لینی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ سکوبا ڈائیونگ تو ایک شوقادر کھیل ہے، اگر ہم غوطہ خوروں کو گیس سلنڈروں کے ساتھ پانی میں اتاریں تو کافی دیر تک اسلحہ کی تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے 4 غوطہ خوروں کے لیے ان کی ضرورت کا مکمل سامان خریدا۔ خلا بینی غوطہ خوروں کا انتظام بھی مبشر نے کر دیا جو انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور پیسوں کے لالچ میں انہوں نے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے لی تھی۔ میرے پوچھنے پر مبشر نے بتایا کہ کوسٹ گارڈز کا ایک آدمی اس کا یار ہے۔ اس مرتبہ گفتگو کے دوران اس کے منہ سے نکل گیا کہ سعودی حکومت جنبہ میں جس اسلحہ کو تلاش کر رہی ہے وہ قیامت تک تلاش نہیں کر سکتی کیونکہ اسلحہ تو الوجی میں ہے۔ مزمل کے مبشر کو مزید گریدنے پر مبشر نے بتایا کہ اسلحہ الوجی میں 40 فٹ نیچے سمندر میں ڈمپ کیا گیا ہے جو بالکل ساکن ہے۔ اس کی نشاندہی بتاتے ہوئے کوسٹ والے دوست نے بتایا کہ چھوٹی سفید مسجد سے سمندر کی طرف دیکھیں تو وہ جگہ دکھائی دے گی جہاں اسلحہ ڈمپ ہے۔ ہم نے الوجی جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی،
میں نے جدہ فون کر کے کرنل نبیل اور سیکیورٹی چیف کو بتایا کہ ہم الوجی جا رہے ہیں، اگر وہاں ہمارے لیے رہائش کا معقول انتظام ہو سکے تو بہتر رہے گا۔ کرنل نے کہا کہ وہ الوجی کے سیکیورٹی چیف کو فون کر کے ریسٹ ہاؤس میں آپ لوگوں کی رہائش کا کہہ دے گا، اور جمبا والا سیکیورٹی چیف کو بھی آپ کی جمبا سے روانگی کا بتا دے گا۔ کرنل نبیل نے مزید کہا کہ جمبا یا الوجی میں کسی بھی پولیس یا دوسرے کو اپنے مشن کے متعلق نہیں بتانا، اور تم اور تمہارے ساتھی سب کو یہی بتاؤ گے کہ تم لوگ جمبا اور الوجی میں میٹھے پانی کی تلاش میں آئے ہو، کیونکہ ریڈ سی کے اس کنارے پر زیادہ آبادی حکومت کے مخالفین کی ہے۔ میں نے پاکستانیوں سے جمبا کے متعلق معلومات لینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دراصل مجھے مبشر کی بتائی ہوئی معلومات پر پورا یقین نہیں تھا۔ مبشر اب ہر روز خاصا وقت ہمارے ساتھ گزارنے لگا، اور میرے دماغ میں یہ بات اب کھٹکنے لگی کہ سعودی حکومت نے سوڈانی اسلحے کی تلاش میں کتنے پاپڑ بیلے تھے، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مبشر سمیت ان سب لوگوں کو یقیناً یہ علم بھی ہوگا کہ اسلحہ کے متعلق صحیح معلومات دینے والے کو حکومت مالا مال کر دیتی۔ بقول مزمل کے کہ مبشر کوئی ڈرپوک اور سیدھا سادہ انسان نہیں تھا، وہ جس طرح بنگلہ دیشی حکومت کی آنکھوں میں دھول جھانک کر وہاں سے فرار ہوا تھا، وہ کسی معمولی دماغ کے انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ مبشر نے اس اسلحہ کے متعلق سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی کیوں اختیار کر رکھی تھی؟ اس نے تو ہمیں ان سعودیوں کے نام اور ایڈریس بھی دے دیے تھے جو سعودی حکومت کے مخالف تھے اور اب تک حکومت کے عطاب سے بھی بچے ہوئے تھے۔ مبشر نے الوجی کے ساحل پر اسلحہ کا ڈمپ ہونے کا اس یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ جیسے یہ ساری کارروائی اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو۔ وہاں کے کوسٹ گارڈ کے عملے میں صرف ایک ملازم نہیں تھا، بلکہ ان کی تعداد یقیناً 100 سے اوپر تھی۔ کوسٹ گارڈ کی کشتیاں اور گن بوٹس بھی 12 سے اوپر تھی۔ ان سب کے باوجود کوسٹ گارڈ والے عملے میں سے کسی شخص نے بھی یہ ساری کارروائی نہیں دیکھی۔ اسلحہ لے کر یہ بوٹ الوجی گئی اور سمندر کے ساکن حصے میں اسے ڈمپ کر کے واپس آ گئی۔ طیارہ شکن توپ کو اٹھانے کے لیے کم از کم 20 مضبوط جسم کے افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اس بوٹ پر سوار اتنے افراد اور اسلحہ کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا سارا عملہ ہی اس بغاوت کا حامی تھا؟ کیا کوسٹ گارڈ کے عملے نے بھی اس طرح اسلحہ کو سمندر میں ڈمپ ہوتے نہیں دیکھا؟ مبشر جو اپنی ڈیوٹی کے بعد اپنی شادی کے لیے ٹیکسی چلا کر پیسے جمع کر رہا تھا، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش کیوں رہا، اور اب ہمارے پوچھنے پر بلا جھجک سب کچھ تفصیل سے کیوں بتا دیا؟ یہ سب باتیں مسلسل میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ مزمل بہت جذباتی انسان تھا، اس نے تو مبشر کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہ ہو میں مزمل کے مبشر پر اس حد تک یقین کو جھٹلاؤں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مبشر کی بتلائی ہوئی معلومات صحیح ہوں۔ میں اسی مخبصے میں پھنسا ہوا تھا جب کرنل نبیل نے مجھے آ کر بتایا کہ 2 روز کے بعد الوجی کا چیف مجھے وہاں ہمارے لیے انتظام مکمل ہونے کی اطلاع دے دے گا۔ میرے لیے یہ 2 دن کسی غنیمت سے کم نہ تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر جمبا میں کسی دوسرے ایسے فرد کی تلاش اور مبشر کے متعلق تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی روز جب مبشر آیا اور میرے بنگلہ دیشی ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا تو میں چپکے سے باہر نکلا اور شہر پہنچ کر پاکستانی دکانداروں سے ٹیلی فون ایکسچینج کا پوچھ کر ٹیلی فون کے دفتر جا پہنچا، اور اس دفتر میں ایک سینئر انجینئر سے جو بھارتی مسلمان تھا مبشر نام کے انجینئر کے متعلق پوچھا تو اس نے لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ میرے یہ کہنے پر کہ ہو سکتا ہے مبشر نے اپنا صحیح نام نہ بتایا ہو یا کسی اور نام سے کام کر رہا ہو، سینئر انجینئر نے اپنے 2 ماتحتوں کو بلایا اور انہوں نے بھی اپنے سینئر کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ مبشر نام کا انجینئر تو دور کی بات، ہمارے سارے عملے میں کوئی بھی بنگالی کام نہیں کرتا۔ ان کے اتنا کہنے پر میرے شک کو تقویت ملی، تو میں نے رات کو مبشر کا کیسر اور عبداللہ کو ساتھ لے کر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس بات پر بے حیران تھا کہ مبشر ساری رات ڈیوٹی کے باوجود بھی صبح تازہ دم ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کے کوئی بھی آثار نہیں ہوتے۔ اس مشن کا انتہائی دلچسپ حصہ اب شروع ہو رہا ہے۔ مبشر حسب معمول دوپہر 11 بجے کے بعد ہمارے ریسٹ ہاؤس میں آیا اور مزمل، عمران اور میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر الوجی جانے کے لیے ہماری تیاریوں کا پوچھا۔ مزمل بولا ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ مبشر بولا غوطہ خور فلپائنی بھی روانگی کا پوچھ رہے تھے، انہوں نے تو 1 ہفتہ بھر کی بغیر تنخواہ کے چھٹی لی ہوئی ہے، اب آپ روانگی میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ مزمل کے بولنے سے پہلے میں نے کہا
کہ ہمیں ابھی تک روانگی کا گرین سگنل نہیں ملا، جو ہی جدہ سے حکم ملے گا ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے مبشر کو ٹٹولنے کی غرض سے پوچھا، مبشر، مجھے ایک مزید ٹیلی فون کی ضرورت ہے، تم تو اسی محکمے میں کام کرتے ہو، کیا تم ایک آدھ دن میں ایک اور ٹیلی فون لگوا سکتے ہو؟ دراصل ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے یہاں کے پولیس چیف کو کہنا اچھا نہیں لگتا۔ مبشر میری بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، اگر کسی پرائیویٹ جگہ پر فون لگوانا ہو تو یہ کام چند گھنٹوں میں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے لہذا یہاں فون لگوانے کے لیے گیسٹ ہاؤس کے انچارج کی طرف سے درخواست ضروری ہے۔ مبشر کا عذر بالکل صحیح تھا، چنانچہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ مبشر ہم سے رخصت ہو کر منصف اور دونوں سپاہیوں کے پاس چلا گیا۔ جب سے اس نے گیسٹ ہاؤس میں آنا شروع کیا تھا تھوڑا بہت ہمارے پاس ٹھہر کر باقی سارا وقت جے سی او اور سپاہیوں کے پاس گزارتا تھا۔ 2 بار ان تینوں کو وہ اپنے ساتھ شہر بھی لے گیا تھا۔ کیسر اور عبداللہ کو میں نے پہلے ہی آج شام مبشر کا پیچھا کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا اور ریسٹ ہاؤس کے منتظم کے ذریعے رینٹ کار والوں سے ایک کار ڈرائیور سمیت ہائر کر لی تھی۔ شام 7 بجے مبشر رخصت ہوا تو اس کی گاڑی کے ایک پہیے کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ یہ کام میری ہدایت پر عبداللہ نے کیا تھا کیونکہ مبشر کی روانگی کے وقت ہمیں کچھ وقت درکار تھا۔ مبشر اپنی گاڑی کا پہیہ تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم تینوں ایک ایک کر کے گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلے اور ریسٹ ہاؤس کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی رینٹ کار میں جا بیٹھے۔ اس کا ڈرائیور تھائی تھا۔ عبداللہ نے اسے اپنی تھائی زبان میں سب کچھ سمجھا دیا کہ ہم جس گاڑی کا کہیں اس کو بغیر احساس دلائے پیچھا کرنا ہے۔ ہم تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے کیونکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے پہچانے جا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مبشر اپنی گاڑی لیے نکلا۔ تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ دے کر ہم اس کا پیچھا کرنے لگے۔ مبشر کا رخ شہر کے اس علاقے کی طرف تھا جہاں زیادہ تر غیر ملکی رہتے تھے۔ بڑی سڑک سے اتر کر مبشر ایک چھوٹی سڑک پر ہو لیا اور ایک درمیانے درجے کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے گھر جانے کے تھوڑی دیر بعد ہم نے بھی گاڑی اس گھر کی لین میں جا کھڑی کی جہاں سے ہم نہ دکھیں اور ہمیں سب دکھائی دیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مبشر کی گاڑی بڑی سڑک پر آ کر ہمارے پاس سے گزر گئی۔ اس کی فرنٹ سیٹ پر 2 سوڈانی بیٹھے ہوئے تھے۔ مبشر کی گاڑی اب شہر سے باہر ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ اس سڑک کے دائیں جانب تھا۔ جمبا کی جیل کے سامنے سے گزر کر مبشر نے اپنی گاڑی بائیں سڑک پر گھما دی۔ یہ سڑک سمندر کے ساکن حصے کی طرف جاتی تھی جہاں لوگ پکنک اور سیر کے لیے جاتے تھے۔ رات گئے تک اس سڑک پر پرائیویٹ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس سڑک کے بالکل آخر پر کوسٹ گارڈ کے دفاتر اور گن بورڈز تھیں اور یہیں سے کھلا سمندر شروع ہوتا تھا۔ کوسٹ گارڈ کی حدود میں داخل ہونے کے لیے چیک پوسٹ اور بیریئرز تھے۔ چیک پوسٹ اور بیریئرز کے باہر ہی ایک گاڑی اور 2 آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے سعودیہ کا خصوصی لباس توپ پہنا ہوا تھا۔ مبشر کی گاڑی لمحہ بھر رکی اور وہ اسے موڑ کر واپس اسی سڑک پر ہو لیا۔ اب اس کے پیچھے دونوں سعودیوں کی گاڑی بھی تھی جو مبشر کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے اس سے آگے ہو گئیں۔ اب ہماری گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ پکنک والے ایریا سے یہ دونوں گاڑیاں ایک کچے اور پتھریلے راستے سے نیچے اتری اور پکنک سپاٹ جہاں 20 گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں سے گزرتی ہوئی ساکر سمندر کے ساتھ ایسے مقام پر رکی جہاں ارد گرد کوئی انسان نہ تھا۔ میں نے اپنی گاڑی پکنک پوائنٹ پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ رکوا دی اور عبداللہ اور کیسر کے ساتھ مبشر کی گاڑی کی طرف پیدل چل پڑا۔ ان کی گاڑیاں ہم سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر کھڑی تھیں اور ان کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس سمندر کے ساکن حصے کو روشن کر رہی تھی۔ ہم چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی گاڑیوں کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ مبشر نے اپنے کپڑے اتارے اور سمندر کے ساکن حصے میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کھلے سمندر میں لہریں کناروں سے ٹکراتی ہیں، وہاں ساحل پر پانی بہت ہی کم ہوتا ہے اور جوں سمندر کے اندر بڑھتے جائیں سمندر گہرا ہوتا جاتا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں ساحل کے پہاڑ اور چٹانیں کھلے سمندر کے کافی اندر تک گئے ہوں۔ کھلے سمندر کا پانی ساحل پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ساکن اور ٹھہرے ہوئے سمندر کا پانی کنارے سے گہرا ہوتا ہے۔ جمبا کے سمندر کے اس حصے کی بھی یہی حالت تھی۔ مبشر نے 2-3 بار سر پانی سے باہر نکال کر سانس لیا اور پھر غوطہ لگا لیا۔ اتنی دیر میں ہم گھنگو سے بنی ہوئی چھوٹی پہاڑی کی اوٹ لیتے ہوئے ان کی گاڑیوں کے ہاتھ سے قریب پہنچ چکے تھے اور اب سب کارروائی بخوبی دیکھ رہے تھے۔ مبشر نے ایک بار اور سر پانی سے باہر نکالا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک سوڈانی نے
नायलॉन की एक रस्सी पहले ही पकड़ रखी थी, जिसके एक सिरे पर जाल लगा हुआ था। उसने जाल वाला सिरा मुबशर की तरफ फेंका। मुबशर उस जाल वाली रस्सी को लेकर फिर पानी के अंदर गोता लगा गया। इस बार जब उसने पानी से सर बाहर निकाला तो उसके इशारे पर दोनों सूडानियों ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। मुबशर तैरता हुआ साहल की तरफ आ गया। वो साहल के बिल्कुल करीब पहुंचा तो दोनों सूडानियों ने आगे बढ़कर रस्सी को खींचा। उधर मुबशर ने पानी में ही उनका हाथ बटाया और रस्सी के जाल में लिपटी हुई लकड़ी की एक पेटी पानी से बाहर निकाल ली। उस पेटी पर वाटर प्रूफ कैनवस चढ़ा हुआ था। मुबशर भी पानी से बाहर आ गया। दोनों सूडानियों ने बड़े चाकुओं की मदद से वो कैनवस काट कर हथौड़ी जैसे औजार से पेटी के तहते उखेड़े और पॉलीथीन में लिपटी हुई राइफलों के हिस्से बाहर निकाले। हर पॉलीथीन में एक मुकम्मल ऑटोमेटिक राइफल के हिस्से मौजूद थे। ऐसी 12 राइफलें पेटी में से निकली। उसके साथ ही उस वाटर प्रूफ मटेरियल में से गोलियों के 2 पैकेट भी निकले और उन सब को मुबशर की गाड़ी की डिक्की में रख दिया गया। लकड़ी की पेटी और बकिया हिस्से सऊदियों ने अपनी गाड़ी में रख लिए और ये दोनों गाड़ियां अब वापस रवाना हो गईं। हम उन गाड़ियों के इस कदर करीब पहुंच चुके थे कि कैसर ने दोनों गाड़ियों के नंबर भी नोट कर लिए। दोनों गाड़ियां हमारे करीब से गुजर गईं। हमारे मिशन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा अब हमें उनके ताक़ुब की ज़रूरत ना थी। गाड़ियों के ओझल होने के बाद हम आउट से निकलकर अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़े और वापस रेस्ट हाउस पहुंचकर रेंट ए कार वालों की गाड़ी छोड़ दी। वापसी के सफ़र के दौरान हम बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन हमारे जहन पूरी तरह आज रात की उस कार्रवाई में उलझे हुए थे। मैंने कैसर और अब्दुल्ला को ताकीद की कि आज रात के वाक़या का किसी से जिक्र ना किया जाए। मैं मुजम्मल, इमरान, जेसीओ और सिपाहियों को यह सरप्राइज देकर समझाना चाहता था कि हम वतन, हम जुबान और पुरानी जान पहचान वाले भी वफादारियां बदल लेते हैं। इसलिए मैंने भी उस वाक़या के मुतल्लिक एक हरफ भी ना कहा। गेस्ट हाउस में से अपने कमरे में से मैंने कर्नल नबील को कहा कि अगर कल सुबह वो पहली फ्लाइट से जुम्बा पहुंच जाए तो मैं उसे मुझे सौंपे गए मिशन की कामयाबी की खबर मिलकर सुना सकूंगा। नबील ने अगली सुबह आने का वादा किया। क़ारीन अब तक समझ चुके होंगे कि हम किस हद तक कामयाबी से हमकिनार हो चुके थे। सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई थी कि सिर्फ 12 राइफलों के साथ बागी हुकूमत के साथ मुकाबला करने का तो सोच भी नहीं सकते, फिर उन राइफलों को समुंदर से निकालने का मकसद क्या था। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी और सारी बात वाज़ेह हो गई। मुबशर ने बागियों का सारा असलहा अलवजी में डंप होने का इस तरह यकीन दिलाया था कि हम वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। जाहिर है कि हमें अलवजी से कुछ ना मिलता और हम नाकाम वापस आते। बागियों का मकसद ना सिर्फ असलहा को छुपाए रखना था, बल्कि उसकी तलाश में आने वालों को ख़त्म भी करना था। मुबशर को यह इल्म था कि मुजम्मल बड़ा हट धर्म और ज़िद्दी है और जिस बात का कसद कर ले, जब तक उसे पूरा ना कर ले चैन से नहीं बैठता। मुबशर को कर्नल मुजम्मल ने अपना जानते हुए यह भी यकीनन बताया होगा कि हमारी टीम का सरबराह मैं हूँ, पर मुजम्मल ने मेरी माजी में कामयाबियों का जिक्र भी किया होगा। जेसीओ और दोनों सिपाहियों से भी मेरे मुतल्लिक खासी मालूमात उसे मिली होंगी। मुबशर से सबसे बड़ी गलती यह हुई थी कि उसने असलहा के डंप किए जाने का जिक्र इस तरह किया था कि अलवजी से असलहा ना मिलने की सूरत में भी उसकी जान नहीं छूटनी थी। हमारे हमरा जाने की अगरचे उसने पेशकश की थी, लेकिन यह महज उस सारे ड्रामे में अपना किरदार मजबूत करने के लिए थी। नाकामी की सूरत में भी हमने उसका पीछा छोड़ना नहीं था। अगर वह शुरू में ही हमारे पूछने पर लाइल्मी का इजहार कर देता तो बात आई गई हो जानी थी। उसने अपनी पहली गलती को छुपाने के लिए हमें अलवजी जाने की ऐसी तरगीब दी कि हम बिला सोचे जाने के लिए तैयार हो गए। बागी साथियों से मशवरा करके ये 12 राइफलें हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जुम्बा और अलवजी के सफ़र के दौरान हलाक करने के लिए पानी से निकाली गई थी। मेरी इन बातों का कोई ठोस सबूत तो ना था, मगर वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने से यही नतीजा निकलता था जो मैंने बयान किया।